بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 107 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اسم ما ولا سے لے کر بالتوابع تک پڑھیں گے۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا، اس ما اور لا کا اسم جو مشابہ ہے لیسا کے ساتھ۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا فی معنی النفی، اس ما اور لا کا اسم جو مشابہ ہے لیسا کے ساتھ نفی کے معنی میں، والدخول علی المبتدا والخبر، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں، ولہذا یعملان عملہا، اسی وجہ سے یہ دونوں عمل کریں گے۔ لیسا ولا هو المسند الیہ، ان کا اسم جو ہے مسند الیہ ہوتا ہے۔ ھذا شامل للمبتدا، یہ شامل ہے مبتدا کو، ولکل مسند الیہ، ہر مسند الیہ کو، بعد دخولہما، بعد دخولہما کہنے کی وجہ سے، خرج بہ غیر اسم ما ولا، نکل گیا اس کے ساتھ ما اور لا کے اسم کے علاوہ۔ وبما عرفت من معنی الدخول، اور آپ جان چکے ہیں دخول کا معنی، مقبل میں لا یرد ابوہ، اعتراض وارد نہیں ہوگا اس کے ساتھ، یعنی دخول کے معنی پر جو جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں اس کے ساتھ یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ ابوہ کے ساتھ ابوہ والا اعتراض وارد نہیں ہوگا جو موجود ہے ما زید ابوہ قائم میں، مثل ما زید قائما، یہ مطابق کی مثال ہیں، ما کی مثال ہیں، اور لا کی مثال ہیں لا رجل افضل منک۔ وانما اتی بالنکرۃ بعد لا، اور سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے ذکر کیا ہے لا کے بعد نکرہ کو، لأن لا تعمل الا فی النکرۃ، کیونکہ لا جو ہے وہ عمل نہیں کرتا ہے سوائے نکرہ کے، یعنی نکرہ میں عمل کرتا ہے۔ بخلاف ما، بخلاف ما کے، فإنہ یعمل فی النکرۃ والمعرفۃ، کہ یہ نکرہ اور معرفہ دونوں میں عمل کرتا ہے۔ ھذا لغۃ اہل الحجاز، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ واما بنو تمیم فلا یثبتون لہما العمل، بنو تمیم جو ہیں وہ ان دونوں کے لیے عمل کو ثابت نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، الاسم والخبر بعد دخولہما مرفوعان بالابتداء، کہ اسم اور خبر ان دو کے داخل ہونے کے بعد مرفوع ہوتے ہیں ابتدا کی وجہ سے، کما کان قبل دخولہما، جس طرح کہ ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے مرفوع تھا۔ وعلی لغت اہل الحجاز ورد القرآن، اور لغت اہل حجاز پر قرآن پاک وارد ہوا ہے۔ نحو ما ھذا بشرا، وہو ای عمل لیس فی لا، کہ لیس کا جو عمل ہے لا میں، دون ما، نہ کہ ما میں، شاذ قلیل، یعنی قلیل ہے، لنقصان مشابہت لا بلیسا، لا کی مشابہت کے کمزور ہونے کی وجہ سے لیسا کے ساتھ۔ لأن لیسا لنفی الحال، کیونکہ لیسا آتا ہے حال کی نفی کے لیے، ولا لیسا کذالک، اور لا اس طرح نہیں ہے۔ فإنہ لنفی مطلقا، کیونکہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ بخلاف ما، بخلاف ما کے، فإنہ ایضا لنفی الحال، کیونکہ ما جو ہے وہ بھی اسی طرح حال کے نفی کے لیے آتا ہے۔ فیقتصر عمل لا علی مورد السماع، پس بند رہے گا لا کا عمل جو ہے سماع کی جگہ پر، جیسا کہ یہ قول ہے، من صد عن نیرانہا فانا ابن قیس لا براح، کہ جس نے جنگ بڑکائی ہے، فانا ابن قیس، پس میں بھی ابن قیس ہوں، لا براح، کوئی شکست نہیں ہے میرے لیے، اصل میں ہے لا براح لی، کہ میرے لیے کوئی شکست نہیں۔ ولا یجوز، جائز نہیں ہے، ان یکون لنفی الجنس، کہ یہ لا نفی جنس ہو، لأنہ اذا کان لنفی الجنس، کیونکہ یہ اگر لا نفی جنس ہو، لا یجوز فیما بعدہ الرفع ما لم یتکرر، کیونکہ لا نفی جنس میں جائز نہیں ہوتا رفع جب تک مکرر نہ ہو، جب تک اس کا تکرار نہ ہو۔ ولا تکرار فی البیت، اور اس بیت میں کوئی تکرار نہیں ہے۔ اعلم، جانو، ان المراد بالمسند والمسند الیہ، کہ مسند الیہ سے مراد جو ہے فی ہذہ التعریفات، ان تعریفات میں، ما یکون مسندا او مسندا الیہ، کہ جو مسند اور مسند الیہ ہو بالاصالہ ہو، لا بالتبعیت، نہ کہ بالطبع، بقرینۃ ذکر التوابع فیما بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ توابع کا ذکر جو ہے بعد میں آ رہا ہے۔ فلا ينتقض بالتوابع،
پس یہ تعریفات جو ہیں یہ نہیں ٹوٹے گی توابع کی وجہ سے۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیس هو المسند الیہ بعد دخولہما۔ مرفوعات کی قسموں میں سے ایک قسم ما ولا المشبہتین بلیس کا اسم ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ما ولا مشبہتین بلیس کا اسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیس فی معنی النفی، اس عبارت سے ما ولا کی لیسا کے ساتھ مشابہت کی وجہ کا بیان ہے کہ ان میں وجہ مشابہت معنی نفی اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونا ہے، یعنی جس طرح لیسا میں نفی کے معنی پائے جاتے ہیں اور یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اسی طرح ما ولا میں بھی نفی والے معنی پائے جاتے ہیں اور یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فی معنی النفی، نفی کے معنی میں بھی مشابہ ہیں، والدخول علی المبتدا والخبر ہے، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں بھی مشابہ ہیں۔ ولہذا یعملان عملہا، اس عبارت میں مشابہت کے ثمرے کا بیان ہے کہ چونکہ ما ولا لیسا کے مشابہ ہیں اس وجہ سے یہ لیسا والا عمل کریں گے۔ هو المسند الیہ ھذا شامل للمبتدا، اس عبارت میں ما ولا مشبہتین بلیسا کے اسم کی تعریف کر رہے ہیں کہ ما ولا المشبہتین بلیسا کا اسم وہ ہے جو ان میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو۔ ھذا شامل للمبتدا، اس عبارت سے قیود کے فوائد کو بیان فرما رہے ہیں کہ مصنف کی عبارت میں المسند الیہ بمنزلہ جنس کے ہیں جو مبتدا اور ہر مسند الیہ کو شامل ہیں۔ بعد دخولہما، یہ بمنزلہ فصل کے ہیں، اس سے ما ولا کے علاوہ باقی تمام اسم خارج ہو گئے۔ ھذا شامل للمبتدا ولکل مسند الیہ، یہ مبتدا کو بھی شامل ہیں اور ہر مسند الیہ کو شامل ہیں۔ بعد دخولہما خرج بہ غیر اسم ما ولا، تو بعد دخولہما کہنے کی وجہ سے نکل گئے ما ولا کے علاوہ کے اسم، ما اور لا کا جو اسم ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اسم تھے یعنی مسند الیہ تھے وہ خارج ہو گئے۔ وبما عرفت من معنى الدخول لا يرد ابوہ فیما زید ابوہ قائم، اس عبارت میں وہی سوال و جواب ہیں جو ماقبل میں گزر چکا ہے کہ بعد دخولہما سے مراد یہ ہے کہ ما اور لا اثر لفظی اور اثر معنوی پیدا کرے، لہذا ما زید ابوہ قائم میں فقط ابوہ پر تعریف سچی نہیں آئے گی، کیونکہ دخول سے مراد ذکر فی الاول یا لحوق فی الاخر نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ مسند الیہ اور مسند میں اثر لفظی اور اثر معنوی پیدا کرے، اور اعتراض والی صورت میں ایسا نہیں ہے۔ وبما عرفت من معنی الدخول، اور آپ جان چکے ہیں دخول کا معنی، اس کی وجہ سے لا یرد ابوہ، ابوہ کا اعتراض وارد نہیں ہوگا جو ما زید ابوہ قائم میں ہے۔ مثلو ما زید قائما، یہ مطابقی مثال ہیں، تو زید جو ہے یہ ما کا اسم ہے اور مرفوع ہیں، اور لا رجل افضل من کا رجل جو ہے لا کا اسم ہے اور مرفوع ہیں۔ وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ بَعْدَ لَا لِأَنَّ لَا لَا تَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّكِرَةِ بِخِلَافِ مَا فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِي النَّكِرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ هَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مصنف نے لا کے اسم کو نکرہ ذکر کیا ہے اور ما کے اسم کو معرفہ ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا فقط نکرہ میں عمل کرتا ہے، اسی وجہ سے لا کے اسم کو نکرہ ذکر کیا، بخلاف ما کے کہ یہ معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے۔ چونکہ مسند الیہ میں اصل تعریف ہے، اسی وجہ سے ما کے اسم کو معرفہ ذکر کیا، سوائے اس کے نہیں کہ مصنف نے لا کے بعد نکرہ کو ذکر کیا ہے، کیونکہ لا جو ہے سوائے نکرہ کے عمل نہیں کرتا، نکرہ میں ہی عمل کرتا ہے، بخلاف ما کے کہ وہ عمل کرتا ہے نکرہ اور معرفہ دونوں میں۔ ھذا لغۃ اہل الحجاز، یہاں سے اختلاف کو بیان فرما رہے ہیں کہ ما اور لا کا عامل ہونا اہل حجاز کی لغت میں ہے، اور بنو تمیم جو ہے ما و لا کو سرے سے عامل ہی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح ما اور لا کے اسم اور خبر ان کے داخل ہونے سے پہلے مرفوع بالابتداء ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے داخل ہونے کے بعد بھی ابتدائیت کی بنا پر مرفوع ہوتے ہیں۔
ہذا لغت اہل الحجاز ہے، اور یہ لغت حجاز کے مطابق ہیں. واما بنو تمیم، بہرحال بنو تمیم جو ہیں، فلا یثبتون لہم العمل، وہ ثابت نہیں کرتے ان دونوں کے لیے عمل کو. ویقولون، اور کہتے ہیں، الاسم والخبر بعد دخولہما مرفوعان بالابتداء، کہ اسم اور خبر ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد مرفوع ہوتے ہیں ابتداء کی وجہ سے، یعنی عامل معنوی کی وجہ سے. کما کان قبل دخولہما، جس طرح کہ ان دونوں کے داخل ہونے سے پہلے ابتداء کی وجہ سے مرفوع تھے. وعلی لغت اہل الحجاز ورد القرآن. یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے اہل حجاز کی لغت کو کیوں اختیار کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ قرآن مجید ان ہی کی لغت کی تائید کرتا ہے. قرآن پاک میں ما ھذا بشرن، اس میں بشرن منصوب ہے ما کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوا کہ ما عامل ہے. اگر ما عامل نہ ہوتا تو بشرن منصوب نہ ہوتا بلکہ مرفوع ہوتا. اور لغت حجاز کے مطابق قرآن پاک وارد ہوا ہے ما ھذا بشرن. وہو ای عمل لیس فی لا دون ما شاذ قلیل لنقصان مشابہت لا بلیس لأن لیس لنفی الحال. صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ لیس والا عمل لا میں شاذ ہیں، اس لیے کہ لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت ناقص اور کمزور ہیں، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. وہوا ای عمل لیسا، علامہ جامی نے وہوا کا مرجع بتلا دیا کہ عمل لیسا جو ہے اس کا مرجع ہے فی لا، لا میں، دون ما نہ کہ ما میں، شاذ قلیل. یہ جو قلیل کا لفظ لائے ہیں علامہ جامی، یہ شاذ کے معنی کی تعین انہوں نے کی ہے کہ یہاں اس کا معنی قلیل الاستعمال ہے، کیونکہ شاذ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک خلاف قانون، نمبر دو قلیل الاستعمال. تو قلیل سے معنی متعین کر دیا. لنقصان مشابہت لا بلیسا، اس عبارت میں حکم مذکور کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ لیسا والا عمل لا میں شاذ ہے، اس لیے کہ لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت ناقص ہے، کیونکہ لیسا حال کی نفی کے لیے آتا ہے جبکہ لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے، نہ کہ نفی حال کے لیے، یعنی حال کی نفی کے لیے نہیں آتا، بخلاف ما کے کہ اس کی لیسا کے ساتھ مشابہت عتم ہے. جس طرح لیسا حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اسی طرح ما بھی حال کی نفی کے لیے آتا ہے. جب لا کی لیسا کے ساتھ مشابہت ناقص ہیں تو لا ہمیشہ لیسا والا عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا عمل صرف مورد سما میں بند رہے گا، ہر جگہ نہیں. لأن لیسا لنفی الحال، کیونکہ لیسا جو ہیں حال کی نفی کے لیے آتا ہے، ولا لیسا کذالک، اور لا ایسا نہیں ہے. فإنه لنفی مطلقا، کیونکہ یہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے. بخلاف ما، بخلاف ما کے فإنه أيضا لنفی الحال ہے، کیونکہ یہ بھی حال کی نفی کے لیے آتا ہے. فیقتصر عمل لا على مورد السماع، پس بند رہے گا لا کا عمل جو ہے سماع کی مورد پر. من صد عن نیرانها فأنا ابن قیس لا براح، جو اب ہم نے بات کی ہے کہ لا کا عمل لیسا میں مورد سما پر بند رہے گا، تو اس پر شاعر کا شعر پیش کر رہے ہیں کہ جس نے جنگ کی آگ بڑکائی ہے، پس میں بھی کوئی بات نہیں، پس میں بھی ابن قیس ہوں، میرے لیے کوئی شکست نہیں. تو یہ لا براح جو ہے یہ لا کا اسم ہے، مرفوع ہے اصل میں تھا، اور اس کی خبر جو موصوف ہے اصل میں تھا لا براح لی. ولا يجوز ان يكون لنفي الجنس، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لا نفی جنس ہو، لا مشابہ بلیسا نہ ہو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ لا نفی جنس نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ لا نفی جنس کے مابعد کا مرفوع ہونا اس وقت جائز ہے جب لا کا تکرار ہو، اور شعر میں لا کا تکرار نہیں. معلوم ہوا کہ یہ لا نفی جنس کا اسم نہیں بلکہ لا مشابہ بلیسا کا اسم ہے. لأنه اذا كان لنفی جنس، کیونکہ جب لا نفی جنس ہو، لا يجوز فيما بعد الرفع ما لم يتكرر، تو لا نفی جنس کے مابعد میں رفع جائز نہیں ہے جب تک لا کا تکرار نہ ہو. ولا تکرار فی البیت، اور بیت میں لا کا کوئی تکرار نہیں ہے. اعلم ان المراد بالمسند والمسند الیہ فی هذه التعریفات، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ تعریفات میں اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہیں. اس کا قرینہ یہ ہے کہ مصنف نے توابی کے بحث کو مرفوعات اور منصوبات کے بعد مستقلاً ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسناد سے مراد اسناد بالاصالہ ہیں نہ کہ بالتبعیہ، لہذا یہ تعریفات اپنے توابع پر صادق نہیں آئیں گی.
ما یکون مسندن کہ جو مسند ہو او مسندن الیہ مسند الیہ ہو بالاصالت بالاصالہ ہو لا بالتبعیت نہ کہ بالتبع بقرینت ذکر التوابع توابع کے ذکر کے قرینے کے ساتھ فی ما بعد ما بعد میں فلا ينتقد بالتوابع پس توابع کی وجہ سے یہ تعریفات نہیں ٹوٹیں گی۔ آج ہم نے پڑھا ہے اسم و ما ولا سے لے کر بالتوابع تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔